ایک ہی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو بندر اور ہاتھی وغیرہ ہیں، کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی امت کے خلاف دعا کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے ہیں، حالانکہ پہلے یہ انسان ہی تھے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ تو بعض صحابہ نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آج کل جو بندر اور سور ہیں کیا یہ انہی کی نسل سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بندر اور سور تو عذاب نازل ہونے سے پہلے بھی تھے۔ دیکھیں لفظ دیکھیں، بندر اور سور تو عذاب نازل ہونے سے پہلے بھی تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی پر قوم پر اس طرح کا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کو زندہ نہیں چھوڑتا، ان کو مار دیتا ہے۔ پہلے عذاب نازل ہوتا ہے، شکلیں مسخ کی جاتی ہیں اور پھر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس شکل میں بدلنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے اور توالد و تناسل ہو اور پھر ان کی اولاد اس بدلی ہوئی شکل میں پیدا ہوتی چلی جائے اور آپ کے سامنے پہنچ گئی، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو بندر ہیں یا سور آج کل ہیں یا ہاتھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست جانور ہی پیدا کیے گئے، انسان وغیرہ یہ نہیں تھے۔ دوسری بات آپ نے ایک لفظ کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی بد دعا سے ایسا ہو گیا، تو ہمارے عرف میں ویسے یہی کہتے ہیں کہ جی فلاں نبی نے معاذ اللہ بد دعا دے دی، لیکن جو علماء احتیاط پسند ہوتے ہیں، محققین وہی فرماتے ہیں کہ نبیوں کی دعا کوئی بھی بد نہیں ہوتی، تمام اچھی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کی دعا کو بد دعا کہنا اس صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی بھی کوئی امت کے خلاف بھی اگر دعا کرتا ہے تو اللہ کی اجازت اور حکم سے کرتا ہے، وہ اپنے پاس سے نہیں کرتا، تو لہٰذا اس میں برائی کا یا بدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی اس طرح کہنا چاہیں تو یوں کہیں کہ نبی نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی یا نبی نے دعائے ضرر فرمائی، ضرر مینز نقصان ہوتا ہے، یعنی نقصان کی دعا فرما دی، تو یہ صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ جی نبی نے بد دعا دی یہ مناسب نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن بہن نے کویسچن کیا کہ کیا نابالغ بچے اگر آیت سجدہ تلاوت کریں تو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں واجب نہیں ہوتا، ان کے لیے مستحب اور افضل ہے، کیونکہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا وہ شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کہ لڑکے میں بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی اسے احتلام ہو جائے یا اگر اس کی بالفعل شادی کر دیں اور اس کی زوجہ پیگننٹ ہو جاتی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان ایسے کچھ آثار ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کے بعد تو اسے بالغ کہہ ہی دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بچے میں مونچھوں کا نکل آنا یا داڑھی کے بالوں کا نکل آنا یہ بلوغت کی دلیل نہیں ہوتا، یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایسے ہی بچیوں کے اندر جو ہے وہ 9 سال سے 15 سال کے درمیان بلوغت کی عمر ہوتی ہے، یعنی اس دوران اگر بالفرض حیض آ جائے یا بچی کو احتلام ہو جائے یا اس کی شادی کر دی جائے اور وہ پیگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ علامات ہیں کہ وہ بالغہ ہو چکی ہے۔ اور اگر 15 سال تک اس طرح کی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کے بعد اسے بھی بالغہ کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال تو لڑکا لڑکی دونوں میں مشترک ہیں، لیکن ابتدائی عمر میں اختلاف ہے۔ لڑکی کی کم سے کم عمر 12 سال ہوگی تو بالغ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اور بچی 9 سال کی بالغہ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ویسے ملکی قانون بلکہ ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ایڈلٹ کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں 15 سال اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں بلوغت کی حتمی عمر ہے کہ لازم بالغ ہو جائے گا۔ گویا کہ اگر کچھ آثار ظاہر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد لڑکا لڑکی پر نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوگا، اگر اس نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، اسی طرح گناہوں سے بچنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب تک وہ نابالغ ہیں گناہوں سے بچنا افضل اور مستحب ہے، اور شرعی احکام کا پورا کرنا بہت ہی اچھا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایک روایت میں فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو، الگ کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے ہی ہمیں اہتمام تو کرنا ہے، لیکن گناہگار ہے یا نہیں، یہ چیز پہ فرض واجب ہے یا نہیں، اس کا تعلق بلوغت سے، اور اس کی عمر میں نے آپ کو بتائی 15 سال۔ لیکن اگر لڑکا 12ویں سال کے اندر بالغ ہو گیا مثال کے طور پر، بچی 9ویں سال 10ویں سال میں بالغہ ہو گئی تو پھر وہ تمام چیزوں کے مکلف اسی عمر کے حد سے ہو جائیں گے۔